انڈیا سے مجھے ایک ساتھی نے سوال بھیجا کہ عند الاحناف یہ رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور ان کے جو پیروکار ہیں یعنی مقلدین ہیں وہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو احناف ان کی رفع الیدین پر اعتراض نہیں کرتے، نہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی پر اور نہ ان کے پیروکاروں پر یعنی مقلدین پر، جبکہ اس کے بالکل برعکس اگر ایک عام آدمی وہ حدیث مبارکہ کو دیکھ کر رفع الیدین شروع کر دیتا ہے تو اس پر احناف اعتراض بھی کرتے ہیں، اس کو نسخ کی حدیث بھی بتلاتے ہیں اور اسے یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ رفع الیدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دی تھی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی پر اعتراض کیوں نہیں اور عام آدمی پر اعتراض کیوں ہے؟ تو میں نے کہا جس کا بس سمپل سا جواب ہے۔ تو کہنے کا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیں، رفع الیدین کا مسئلہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں دونوں طرح کی حدیث موجود تھی۔ ایک مجتہد نے ایک حدیث کو ترجیح دی، دوسرے مجتہد نے دوسری حدیث کو ترجیح دے دی۔ تو میں نے کہا اس بات پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وہ بھی مجتہد تھے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وہ بھی مجتہد تھے، ان دونوں کے مجتہد ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اور مجتہد کے بارے میں قاعدہ ہے کہ المجتہد یخطی و یصیب، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور درست بات کو بھی پہنچ سکتا ہے۔ اگر مجتہد اپنے مسئلے میں صحیح بات کو پہنچ جائے تو ڈبل اجر، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو ایک اجر، غلطی ہو جائے تو ایک اجر، اس کے مقلدین کو بھی ایک اجر۔ میں نے کہا اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے ایک قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر یا کسی مستند عالم کے پاس بیٹھ کر سبع عشرہ کی قرات کو سیکھا، پھر وہ سبع عشرہ کے سارے قواعد جاننے کے بعد اب وہ سبع عشرہ کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مثال کے طور پر والضحیٰ کو والضحیٰ پڑھتا ہے، تو آپ اس کو پڑھنے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ لا محالہ طور پر آپ دیں گے۔ آپ کہیں گے اس نے باقاعدہ طور پر یہ فن سیکھا ہے، فن سیکھنے کے بعد اس نے باقاعدہ طور پر عمالہ ہر چیز کو جانتا ہے، اب اس کو قرآن کریم پڑھنے کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن اس کی دیکھا دیکھی اگر کوئی عام آدمی قرآن کریم کو ایسے پڑھنے کی کوشش کرے، آپ اس کو اجازت دیں گے؟ حالانکہ دونوں کی آواز ایک طرح ہے، اس نے بھی والضحیٰ کہا، اس نے بھی والضحیٰ کہا، لیکن آپ قاری کو جس نے باقاعدہ طور پر یہ فن سیکھا کسی استاد کے پاس بیٹھ کر آپ اس کو اجازت دے رہے ہیں، عام آدمی کو نہیں دے رہے۔ تو جس طرح آپ یہاں پر اجازت دے رہے ہیں تو اسی طرح مجتہد کے اندر بھی ہوگا کہ مجتہد اگر اجتہاد کرتا ہے تو اس کو اس میں گنجائش دی جائے گی، لیکن عام آدمی جس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے وہ اپنے طور پر حدیث کو سامنے رکھ کر کوئی معنی نکالنے کی کوشش کرے گا تو لا محالہ طور پر وہ اس میں کیا کرے گا؟ غلطی کرے گا۔ تو جس طرح ایک قاری کو اجازت دی جاتی ہے، عامی کو اجازت نہیں دی جاتی، اسی طرح مجتہد کو اجازت دی جائے گی اور عامی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔